ڈرائیور دوپہر کے ٹائم سعودی کفیل کی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگا، اور اس سارے واقعے کی ویڈیو سعودی کفیل کی ملازمہ نے بنا لی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اسے ہر اس شخص کو سننا چاہیے جو باہر کام کرتا ہے، کیونکہ یہی اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ ہوش کے ناخن لے۔ پاکستان کے نواحی علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جو سعودی عرب جاتا ہے، سعودی عرب میں اس کا ایک دوست کام کر رہا تھا، اس نے بات کی کہ مجھے بھی سعودی عرب آنا ہے۔ یہ اچھا ڈرائیور تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کفیل سے بات کرتا ہوں۔ اس نے کفیل سے بات کی، بات کرنے کے بعد اس کا ویزا بنوایا، ویزا بنوا کر اسے کہا کہ ٹکٹ لو اور آ جاؤ۔ اب یہ نوجوان سعودی عرب پہنچا، وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ اس کا دوست اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سعودی کفیل سے بات چیت ہوئی، اس نے اس کو اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ اب یہ کفیل جو تھا یہ بہت امیر تھا، یہ کہہ لیں کہ اس کی میڈیسن کی فیکٹریاں تھیں، دوسری فیکٹریاں تھیں، اور اس کفیل کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ یہ کفیل بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ اب اس نے اپنی فیکٹری کے اندر ملازم رکھ لیا، یہ فیکٹری کا ٹرک چلاتا تھا۔ کچھ عرصہ یہ فیکٹری کے اندر ٹرک چلاتا رہا، اس کے بعد کفیل نے دیکھا کہ یہ نوجوان محنتی ہے، تو اس نے اپنے گھر پہ رکھ لیا کہ گھر کے سودے، کفیل کو کہیں لے کے جانا، اس کی بیوی کو کہیں لے کے جانا، کیونکہ اس کفیل نے 4 شادیاں کر رکھی تھی، اور جو چوتھی شادی کی تھی وہ بیوی اس کی کوئی 25 سے 30 سال کے درمیان اس کی عمر تھی، اور اس کو اسی گھر میں رکھا۔ ایک ملازمہ تھی، ایک یہ تھا۔ کفیل جو ہے وہ زیادہ تر باہر رہتا تھا، پھر آتا تھا، اور یہ کفیل کہہ لیں کہ اس نے جب یہ چوتھی شادی کی تو اپنی بیوی کو سہاگ رات والے دن 100 کنال زمین کا ایک گھر تھا جو فارم ہاؤس تھا، وہ اس کے نام کر دیا، 4 بڑی گاڑیاں اس کو تحفے میں دیں، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اب سعودی کفیل جو ہے وہ اپنی بیوی کو پیسے سے تو ہر چیز پوری کر رہا تھا، لیکن جو اس کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اور یہ ملازم اس کے گھر میں کوئی 7-8 مہینے سے کام کر رہا تھا۔ ایک روز کفیل جو ہے وہ شہر سے باہر تھا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم آتی ہے، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ پہلے وہ ہر بار گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھتی تھی، اور اس روز وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، اگلی سیٹ پر بیٹھی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلانا شروع کر دی، تھوڑا سفر طے کیا تو اس نے ڈرائیور سے بات کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو ڈرائیور جو ہے نا وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا فوری طور پر کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے ڈرائیور نے اسے کہا کہ میں بھی آپ کو بڑے عرصے سے پسند کرتا ہوں، بس میں ڈرتا تھا اور آپ سے کبھی اظہار نہیں کر سکا۔ ان دونوں کے درمیان یہ محبت کی پہلی سیڑھی تھی۔ ان دونوں نے گاڑی کو ایک سائیڈ میں لگایا اور وہاں پر ایک دوسرے بوسے لینے لگے اور ایک دوسرے کے گلے لگنے لگے۔ اس کے بعد یہ واپس آ گئے۔ اب واپس آئے ہیں تو یہ جو ڈرائیور تھا اس نے سوچا کہ میری تو 4 انگلیاں گھی میں آ گئی ہیں، 5 گھی میں آ گئی ہیں، 4 نہیں، تو اس نے اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانی، اس کو لے کے جانا۔ اس کی سعودی کفیل کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ خوش رہتی تھی، اور ہر تیسرے چوتھے دن انہوں نے کچھ ایسے کام کرنے کے جو منع کیے گئے۔ اب یہ لوگ مزے اڑا رہے تھے، اور ادھر کفیل جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ اب پاکستانی کو جب تنخواہ چاہیے ہوتی تھی، یہ اس کی بیوی جو ہے اس کو تنخواہ بھی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی شاپنگ کرنی ہے، کوئی پیسے چاہیے ایکسٹرا، وہ اس کو دیتی تھی۔ یہ کہہ لیں کہ اس کو جتنے پیسے جب چاہیے ہوتے تھی کفیل کی بیوی اس کو دے دیتی تھی۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ کفیل کی بیوی سے کہتا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اب وہ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کو تو پتا تھا کہ میں نے بوڑھے شخص سے شادی اس لیے کی کہ مجھے اس کی دولت ملے گی، اگر میں اس سے طلاق لے کر اس سے شادی کرتی ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کو اس نے ٹال مٹول کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے طلاق لیتی ہوں، تم سے شادی کروں گی، تو یہ کفیل تو مجھے مروا دے گا اور تمہیں بھی مروا دے گا۔ تم ایسے کرو کہ ابھی صبر کرو، وقت آئے گا جب یہ خود ہی مر جائے گا، بوڑھا ہو چکا ہے، پھر ہم شادی کریں گے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی۔ اب یہ دونوں اپنی رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ ادھر ان کی جو ملازمہ تھی نا کفیل کی، وہ جو ہے اس کو اس ڈرائیور کے اوپر اور اس کی بیوی کے اوپر شک تھا۔ وہ کئی بار ان کی نگرانی کر چکی تھی، اسے محسوس ہوا کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ کفیل کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ ثابت نہ کر سکی تو اس کو سزا ہو سکتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ کوئی پکا ثبوت لگے اور پھر ہی وہ کفیل سے بات کرے، تاکہ پکے ثبوت ہوں اور بات سامنے آئے۔ ایک روز دوپہر کا ٹائم تھا، یہ ڈرائیور جو ہے یہ باہر سے گھر آتا ہے۔ گھر آتے اس نے گاڑی کھڑی کی اور اس کا موڈ بڑا رومانٹک، مسکراتے ہوئے چابی ایسے گھماتے ہوئے کفیل کی بیوی کے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر ملازمہ جو ہے وہ بھی گھر میں تھی، اس کو شک پڑا، اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ یہ چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور جا کر سعودی کفیل کی بیوی کے ساتھ اپنے گلچھڑے اڑانے لگا۔ ادھر جو ملازمہ تھی اس نے چھپ کر ان کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور ویڈیو بناتے ہوئے اس کو بھی پسینے چھوٹ رہے تھے
کہ اگر ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو پھر یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرا آخری دن ہے۔ ویڈیو بنائی اس نے، اس کے بعد وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اب وہ انتظار کر رہی ہے کب کفیل آئے۔ ان دونوں نے گلچھڑے اڑائے اور اس کے بعد نہا دھو کر یہ بھی بازار کی طرف چلے گئے۔ شام ہوئی، کفیل آیا، کفیل نے آنے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ فوری طور پر سو گیا۔ ملازمہ جو ہے وہ کوئی ایسا ٹائم ڈھونڈ رہی تھی جب وہ کفیل کو اکیلے میں کچھ بتا سکے۔ اگلے دن صبح کفیل کی بیوی جو ہے وہ ڈرائیور کو لے کے بازار کی طرف چلی جاتی ہے، اور کفیل جب اٹھتا ہے تو وہ اکیلا تھا۔ ملازمہ نے کفیل کو جا کر کہا کہ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کفیل نے ویڈیو دیکھی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اب ادھر سے اس نے اپنی بیوی کو فون کیا کہ تم جلدی سے گھر آ جاؤ، یہ تم ڈرائیور کے ساتھ کیا گلچھڑے اڑا رہی ہو۔ ادھر اس کو پتہ چل گیا اور ادھر کفیل نے باتوں باتوں میں کچھ ذکر کر دیا کہ ویڈیو کا۔ جیسے اس نے ذکر کیا، ان کو پتہ چلا کہ ملازمہ نے ہماری ویڈیو بنا لی ہے اور اب وہ کفیل کے پاس ویڈیو موجود ہے، ثبوت کے طور پر اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ تو یہ عورت رونے لگی۔ اب جو ڈرائیور تھا اس کا، وہ اس کو دلاسا دینے لگتا ہے، گاڑی چلاتے ہیں، ایک بیابان جگہ پہ جا کے گاڑی روکتا ہے اور اس کو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے تمہیں نہیں پتا میرے شوہر کا وہ کتنی پاور میں ہے، اس کی تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اس نے ہمیں 1 منٹ میں پکڑ لینا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اب یہ 2-4 دن ادھر ادھر چھپتے رہے۔ آخر اس نے کہا کہ ہم بحرین جاتے ہیں۔ وہ کہتی بحرین میں یہاں سے بھی زیادہ سٹرونگ اس کے اثر و رسوخ ہیں، اور اس کے بعد یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسے یہی کہتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، پاکستان جا کے شادی کر لیں گے۔ ابھی یہ وہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سعودیہ کی پولیس جو ہے ان کو پکڑ لیتی ہے، اور پکڑنے کے بعد ان کو ایک صحرا میں لے جاتی ہے، اور وہاں پر کفیل کو بھی بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے میاں، آپ کی بیوی اور آپ کا نوکر جو ہے وہ موجود ہیں ڈرائیور، تو ان سے نبٹ لیں، جو کرنا ہے کریں، آپ کو اجازت ہے۔ یہ کفیل کی بیوی اور اس کا جو ملازم تھا، نوکر جو ڈرائیور تھا، وہ دونوں کفیل کے پاؤں پکڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، لیکن کفیل کوئی جواب نہیں دیتا۔ کفیل خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور آخر میں وہ ان دونوں کو کہتا ہے کہ یہاں سے اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ ایک بار تو یہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، لیکن پھر کفیل کی بیوی جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ وہ کفیل کے پاؤں میں گرتی ہے، اور یہ پاکستانی جو ہے یہ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، صحرا کی طرف، کہ شاید یہ بچ جائے۔ اور ادھر سے وہ پولیس والوں کو اشارہ کرتا ہے، وہ اس کو گولیاں مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ تم بھی دفع ہو جاؤ۔ اب وہ بھاگنے لگتی ہے جب کہ ہو سکتا ہے میں بھی بچ جاؤں، لیکن اس کو بھی گولیاں مار دیتے ہیں۔ یہ دونوں اس صحرا کے اندر مر جاتے ہیں، وہیں پہ ان کو مٹی ڈال کے وہ دفن کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ادھر جو پاکستانی نوجوان وہاں گیا ہوا تھا، اس کے گھر والے سالوں تک اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا جو دوست تھا وہ پہلے تو ان کو کہتا رہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئے، وہ گم ہو گیا، کیا بنا کیا نہیں بنا۔ آخر کار وہ 5 سال کے بعد چھٹی آیا ہوا تھا، تو اس نوجوان کی ماں جو ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ کے رونے لگتی ہے۔ اس کو اس کے اوپر، ماں کے اوپر ترس آتا ہے، اور وہ ساری داستان جو ہے وہ اس کو سناتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے بیٹے نے کیا تھا، اور اس طرح سے اس کفیل نے آپ کے بیٹے کو گولیاں مار دی۔ ماں جو ہے وہ رو رہی تھی، اور ادھر اس کے گھر والے پریشان تھے۔ اور یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیں گے، کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب برا وقت آتا ہے نا، تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے وہ پھنس گیا اور کس دلدل میں جا دھسا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے، کوئی آپ کی اپنی بیتی ہوئی کہانی جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر ہے 0300252069۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔